بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ایک تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا گلوبل آبزرور نیٹ ورک فالو کیجئے اور نویس ستی کے نام سے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام کو بھی فالو کیجئے، تاکہ الیکشن کے حوالے سے اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی جوڑ توڑ شروع ہو جائے گا، معاملات بہت سے ہو گئے، باقی چیزیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے جس تیزی کے ساتھ الیکشن سے یعنی ابھی تقریباً رہ گئے ہیں 90 آورز رہ گئے ہیں الیکشن میں، 90 آورز، 90 جو گھنٹے رہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے تو اس سے بھی کم وقت رہ چکا ہو۔ تو کیونکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں، لیکن جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے نواز شریف صاحب کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کی خاموشی سے، کیا ان کو لیٹر آن اس کا فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا؟ اپنے ہی کئی آزاد امیدوار جو نون لیگ کے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، ان کے خلاف بھی پولیس کو استعمال کی جا رہا ہے، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ میں راولپنڈی کے NA52، NA53 اور NA54 پہ میں کوشش کروں گا کہ ابھی فی الحال فوراً آپ کو کوئکلی آپ کو ایک بتاؤں۔ اب تو چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اب بات ہو رہی ہے کہ نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون ہے، نمبر 3 پہ کون ہے، اور سیاست میں کہ وہ اتار چڑھاؤ چڑھتے ہیں، گروپ آگے پیچھے جاتے ہیں، لیکن چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں آلموسٹ۔ اچھا NA52 کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے بہت ہی کلیئر ہو گیا اب NA52 میں، یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو چیلنج نہ صرف درپیش تھا بلکہ اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ شاید کہیں نظر آ رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہاں پہ ہے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، جو کہ اس وقت سپیکر بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی رہے، ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ جناب وہ بھرپور طریقے سے سرکاری سطح پر بھی ہے اور ہر طرح سے وہ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جو اس وقت جو سروے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ وہ سرپرائز دے سکے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ راجہ محمد جاوید اخلاص اور چودھری محمد ریاض کے درمیان جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ جو چودھری محمد ریاض جو ہے وہ کیونکہ TLP میں چلے گئے ہیں، ایک بہت بڑا دھچکا لگا، تو یہاں نون لیگ کو سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ TLP کر رہی ہے، یعنی TLP کے PP 8 اور 9 میں بھی اور اوپر NA پہ بھی جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا نون لیگ کا، بلکہ وہ خود نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار تھے اس لیے وہ TLP میں چلے گئے، تو یہاں پر اس لیے جو ہے وہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے جاوید اخلاص صاحب کو ایک اور نقصان یہ ہوا کہ ان کے یہ PP 9 میں شوکت عزیز بھٹی ہیں، ان کے بھائی کو ٹکٹ جب مل گیا چودھری تحریک انصاف کا NA52 میں، تو ان کا جو اوپر والا ووٹ ہے وہ بھی نہیں، چھوٹے بھائی کا جو نیچے والا ووٹ ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اوپر والا ووٹ بھی بھائی کو مل رہا ہے، یعنی جو برادری کا ووٹ ہے بھٹی برادری کا وہ آپ کو پتا ہے ان کے عزیز و اقارب ہیں وہ بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہے، تو یہ ایشو یہ آ رہا ہے یہاں پر تحریک انصاف کے جو کرنل ریٹائرڈ طارق عزیز بھٹی ہیں، جماعت اسلامی کے چودھری عابد حسین ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی اگر میں دیکھوں تو چودھری محمد ریاض TLP کے ہیں، تو میں نے راجہ جاوید اشرف کا بتا دیا کہ وہ اس وقت پہلے پوزیشن میں ہے۔ اچھا PP 8 اور 9 کی بات کروں، PP 9 میں خرم پرویز ہیں، یہ صاحبزادے ہیں، اور ان کے یہ بھائی کے ساتھ شاہ رخ اور یہ دونوں باپ بیٹا تینوں بلکہ مل کے کمپین کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے بھائی جاوید اشرف صاحب کو اور جو عمران جاوید اشرف صاحب ہیں ان کو فی الحال روک دیا ہے کمپین میں نہ جائے، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے نا ان کے کریکٹر کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی رہی۔ اچھا جی، خرم پرویز ہیں PP 8 میں، PTI کے جاوید کوثر ہیں، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ موجود تھے، ان کو یہاں پر کافی اجر حاصل ہے۔ PMLN کے افتخار احمد ہیں، یہاں پر ان کو مشکلات رہی ہیں، اور کیونکہ TLP کے جو طارق اسماعیل شیلہ ہیں وہ کیونکہ پہلے مسلم لیگ نون میں ہی رہے، تو ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ پہلے مسلم لیگ نون میں ہی رہے تو مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو توڑ رہے ہیں، اور دھڑا جو ہے ٹوٹ کے نون لیگ سے TLP میں چلا گیا، تو یہاں پر مقابلہ آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی اور PTI کا ہے۔ تو PP 9 میں بھی پیپلز پارٹی کے ہیں چودھری سرفراز احمد گجر، تو گجر صاحب جو چودھری ساجد گجر خاموش ہونے سے ان کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ووٹ کچھ PTI میں چلا گیا، کچھ پیپلز پارٹی میں چلا گیا۔ یہاں پر شوکت عزیز بھٹی ہیں، مضبوط ہیں، ابھی پہلے پوزیشن انہی کی چل رہی ہے، اور پھر TLP کے راجہ بابر ہیں، ان کی ابھی ویڈیو بھی ایک سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو کیا کر رہے ہیں، ایک کسی پارٹی میں ہے یا جو بھی ہے، وہ کافی تنقید کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے۔ جناب آ جاتے ہیں NA53 جناب، NA53 یہاں پر راجہ قمر الاسلام ہے مسلم لیگ نون کے، چودھری عارف گجر جماعت اسلامی کے ہیں، چودھری نثار علی خان آپ کو پتا آزاد حیثیت میں ہیں، ان کا آبائی گاؤں بھی جہاں پہ ہے، اور NA53 بڑا اہم ہے کیونکہ کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر بھی یہاں پر موجود ہیں، آلدو ان کے حوالے سے ایک ویڈیو چلائی گئی پہلے، پھر انہوں نے اس کی تردید بھی کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تیمور خالد صاحب ہیں TLP کے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پوزیشن بنتی ہے۔
تو جو تھانہ چونترا ہے، تیمور خالد جو ہیں وہ تھانہ چونترا کے ہیں، اور چودھری خالد کے بیٹے ہیں، اور جو کہ مطلب بلدیات کی تگڑی سیاست کرتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ نون لیگ کے ساتھ ہوا کرتے تھے یا حامی تھے نون لیگ کے. تو یہاں پر اگر میں دیکھوں اوورال تو مقابلہ آ گیا ہے جناب چودھری نثار علی خان کا اور کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر کا. یہاں پر مسلم لیگ نون کے راجہ کمرال اسلام کو بڑا مطلب دیکھنا جا رہا ہے کہ ان کے جو نیچے PP 10 پہ جو ہیں 10 اور 11 دونوں نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر، وہ بھی اس طریقے سے کمپین ان کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ان کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی. اب کہا جا رہا ہے وہ خاموش ضرور ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ اس طریقے سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پوزیشن ہوگی. لیکن PP 10 میں چودھری نعیم گجر ہیں، PP 11 میں الیاس چودھری ہیں PMLN کی طرف سے. اچھا جی PTI کی طرف سے اگر میں دیکھوں تو چودھری نذیر ہیں PP 11 میں، اور جو ہے چودھری امیر افضل ہے PP 10 پہ. تو PP 10 میں تو 10 اور 11 میں تو لگ رہا ہے کہ جو کمپین جو چیزیں چل رہی ہے وہ نون لیگ کے لوگ، ایک طرف چودھری نعیم گجر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اپنا ایریا تو نکال سکتے ہیں، اور لیکن یہاں پر بھی اب دیکھیں کہ کامران اسلم بھی آ گئے ہیں آزاد حیثیت میں، اور نون لیگ کا اچھا خاصا ووٹ بینک توڑ رہے ہیں. پھر چودھری نثار علی خان آزاد PP 10 پہ بھی کھڑے ہیں. تو آپ اندازہ کریں PP 10 میں کتنی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوں گی. لیکن چودھری نثار علی خان اچھا خاصا یہاں پر تگڑی گیم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور آگے آ جاتے ہیں جناب. تو یہ مقابلہ یہاں پہ جو دکھایا ہے 1 اور 2 میں، وہ ووٹ کے حساب سے جو ہے وہ ابھی تک نمبر 1 پہ تحریک انصاف ہے، کرنل اجمل صابر ہیں، پھر چودھری نثار ہیں، اور اس کے بعد قمر الاسلام ہے NA 53 میں. NA 54 میں اگر دیکھیں یہاں پر بھی بڑا سرپرائز آ رہا ہے. سرپرائز اس لیے آ رہا ہے کہ سرور خان کو 53 میں سے نکال دیا تھا نون لیگ نے بیسیکلی سپورٹ حاصل کی تھی 53 میں، لیکن قمر الاسلام کو اس طریقے سے سرور خان کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. IPP کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، جس کی وجہ سے نون لیگ کو یہاں نقصان ہو رہا ہے کہ سرور خان کو سپورٹ کر دی، اپنا جو امیدوار ہے وہ بھی آزاد کھڑا ہو گیا، بیرسٹر عقیل، اور وہ بھی ووٹ توڑ رہا ہے اچھا خاصا. اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو PTI کے ہیں ملک مسعود، ان کے جو والدہ ہیں عذرا مسعود، وہ بڑی یعنی اب دیکھیں کہ عذرا مسعود صاحبہ کی جو ویڈیوز ہیں، یا اس طرف آپ دیکھیں تو ریحانہ جو کوثر ہے، جو عثمان ڈار کی والدہ ہیں، ان کی بڑی کمپین چل رہی ہے اور لوگ ان کو سراہ دے رہے ہیں. پاپولر ووٹ ہے یہاں، واک کینٹ اور ٹیکسلا کا ووٹ بینک ہے، آپ کو پتا ہے NA 54 میں. تو یہاں پر بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں، اور بیرسٹر عقیل کے لڑنے سے سرور خان کو بڑا مشکلات ہیں. دیکھنا یہ ہوگا، لیکن یہاں پر سرپرائز ہو سکتا ہے. چودھری نثار جو دونوں طرف لڑ رہے ہیں الیکشن، یہاں پر بھی وہ موجود ہیں. سرور خان کا علاقہ کیونکہ یہی ہے، اسی گاؤں کے ساتھ ہی ہے، ٹیکسلا کے ساتھ سرور خان کا. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کا اپنا دھڑے کا ووٹ جو ہے وہ تو موجود ہے، کیونکہ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہے، کاف لیگ میں بھی رہے، PTI میں بھی رہے، اب وہ نون لیگ اور IPP کے دونوں کے مشترکہ ہیں. تو شاید ہی کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے انہوں نے. تو پارٹی کا ووٹ جو ہے نا، وہ ان کا اپنا ایک دھڑا ہے، البتہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. تو سرپرائز یہاں پر ان کو اچھا خاصا مل سکتا ہے. وہ بڑے اس وقت ٹینشن میں ہے، کہا جا رہا ہے کہ کنسرنز جو انہوں نے شو کر دیے ہیں، اور وہ جو کوارٹرز جہاں سے سپورٹ ملتی ہے وہاں سے ان کو سپورٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے. یہ حالات بن گئے ہیں ان کے لیے. PP 12 میں محسن ایوب ہے، لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر سعد علی خان ٹکٹ لیا، جب سے ان کو ٹکٹ ملا تو تحریک انصاف یہاں پر اچھا خاصا ٹف ہو گئی ہے، مقابلہ بڑا ٹف ہو گیا. پھر اسی طرح PP 13 میں جو ہے وہ اگر میں دیکھوں تو ملک فہد مسعود ہیں PTI کے. تو اگین یہ ہے پیپلز پارٹی کے یہاں پر سید قمر عباس PP 13 پہ. لیکن مطلب یہ کہ حاجی عمر فاروق صاحب موجود ہیں، بیرسٹر عقیل جو ہے ان کا بھتیجا ہے جو کہ اوپر آزاد لڑ رہا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جب نون لیگ نے ایک طرف بیرسٹر عقیل کو کھڑا کر دیا اور دوسری طرف جو حاجی عمر فاروق کھڑے ہیں ان کے انکل، وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو بٹھایا نہیں جا سکا، تو انہوں نے اپنا بھتیجے کو بھی اتار دیا. تو عمار صدیق بھی اتر گیا ہے نیچے. تو اس صورتحال میں دونوں طرف سے نقصان نون لیگ کو یہاں پہ ہو رہا ہے. اگر میں اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کی بات کروں، اٹک کی بات کروں، اٹک میں بھی مسلم لیگ نون کو مشکلات ہیں، اسلام آباد میں بھی مشکلات ہیں تینوں سیٹوں پر. پھر اس کے بعد یہ 53، 52، 53 اور 54 میں بھی طریقے مسلم لیگ نون کو مشکلات ہیں. 52 تو سیدھی پرویز اشرف صاحب ابھی بھی بڑی ہیوی لیڈ کے ساتھ نکل رہے ہیں آگے. اسی طرح 53 میں بھی مسائل ہے، قمر الاسلام کو اپنے ہی لوگ جو ہے وہ مشکلات کا کر رہے ہیں، اور NA 54 آلریڈی مسلم لیگ نون نے دے دیا سرور خان کو. تو یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی تازہ ترین، اور ایک رپورٹ ہم شائع کر رہے ہیں وہ آپ تک رکھیں گے.
این اے 266 کی جتنے بھی قومی اسمبلی کے ہیں اس میں 1 2 3 کی ہم ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں، ابھی تک لیٹ نہیں.